محمد ابن ابی حازم سے منقول ہے کہ ایک دن میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ علیہ السلام کے بھائی ہماری طرف سے گزرے۔ ان کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کوفہ کی طرف جائیں گے اور وہاں مارے جائیں گے اور ان کا سر شہر میں پھرایا جائے گا۔ پس جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ہشام ابن عبد الملک کا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ یہ مکان گرایا جائے گا اور اس کی بنیادیں تک اکھاڑ ڈالی جائیں گی۔ لوگوں کو یہ سن کر تعجب ہوا، لیکن جب ولید بادشاہ ہوا تو اس نے اس مکان کو بنیاد سے ہی منہدم کروا دیا۔ فیض ابن مظہر بیان کرتا ہے کہ میں ایک بار امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھنے گیا کہ سفر میں سواری پر نماز کس طرف کو رخ کر کے پڑھنا چاہیے۔ ابھی میں نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے خود ہی یہ فرمایا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر اس طرف کو نماز پڑھتے تھے جس طرف کو وہ چلتی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی قدم بوسی کا اشتیاق تھا۔ مدینے کو اسی غرض سے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو سردی اور بارش سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ آپ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ کر متردد تھا کہ آواز دوں یا نہ دوں۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ امام علیہ السلام نے کنیز کو آواز دے کر کہا، دروازہ کھول دے کہ فلاں شخص آیا ہے اور اس کو سردی اور بارش سے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے اپنے سر کے بال سفید ہونے کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کے سارے بال سیاہ ہو گئے۔ راوی کہتا ہے، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، مومن کا حق خدا پر کیا ہے؟ فرمایا، اگر اس درخت سے کہہ دے کہ تو میرے پاس چلا آ تو وہ چلا آئے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس درخت کو اپنی جگہ سے جنبش ہوئی اور چلنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اسے روکا اور وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور بنی امیہ کے زوال کی پیشگوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار مجھے ہشام ابن عبد الملک نے طلب کیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے گرد بہت سے بنی امیہ کو بیٹھا ہوا پایا۔ ہشام مجھ سے کہنے لگا، اے ترابی ذرا قریب آؤ۔ تو میں نے کہا کہ اس سے انکار نہیں، ہم سب مٹی ہی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے۔ پھر اس نے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگا کہ کیا تم ہی وہ ابو جعفر ہو جو بنی امیہ کو قتل کرے گا؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ پھر کہنے لگا، تو پھر وہ ایسا کون آدمی ہے؟ میں نے اس سے کہا، وہ میرا چچا زاد ابو العباس ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ہوگا۔ یہ سن کر اس نے میری طرف نگاہ ڈالی اور کہنے لگا کہ میں تمہاری بات کو کیسے آزماؤں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ایسا کب ہوگا؟ میں نے اس سے کہا، چند برسوں میں، خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں۔ جابر جوفی سے کچھ اس طرح منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، بنی امیہ کی حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک ہماری اس مسجد کی دیوار نہ گر جائے۔ اس مسجد سے امام علیہ السلام کی مراد مسجد جوفی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جیسی خبر دی تھی ویسا ہی ہوا۔